کسی بھی اوبیس، فربا یا اوور ویٹ شخص کی طرح میں نے بھی زندگی میں کئی بار وزن کم کیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں ایک ویٹ لاس کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، لیکن میں ضرور یہ چاہوں گا کہ یہ آخری بار ہو اور مجھے پھر کبھی اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے۔ بے شک وزن کم کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے اس بار کے ویٹ لاس پلان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ میں ماضی کے دریچوں سے اپنے پچھلے ویٹ لاس ایڈونچرز کے بارے میں کچھ بات کروں۔ میں بچپن سے ہی ایک فربا اندام، گول مٹول، موٹا تازہ سا بچہ تھا۔ اس زمانے میں موٹے تازے گول مٹول بچوں کو خوبصورت اور صحت مند سمجھا جاتا تھا۔ شاید اب بھی کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ مجھے کسی قسم کے کھیلوں اور ورزشوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، پہلی بار میرا وزن 1991 میں کم ہوا جب میرا داخلہ ایک ملٹری بورڈنگ سکول میں ہو گیا۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کیا ہوتے ہیں۔ میں وہاں کے اساتذہ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنے تمام طلباء کے ذہنی ارتقاء اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دی، اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ ان کی جسمانی مضبوطی اور نشو و نما میں کوئی کمی نہ آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں داخلے کے کچھ ہی عرصے بعد جب میرے والدین اور بہن بھائی جب وہاں مجھ سے ملنے آئے تو میری والدہ کے آنسو نہ تھمے۔ مجھے خبر نہیں کہ وہ آنسو خوشی کے تھے یا پریشانی کے، لیکن میں وہاں بہت خوش تھا۔ وہاں صبح شام مختلف قسم کے کھیل اور بھاگ دوڑ ہوتی رہتی تھی۔ وہاں جا کے میں نے پہلی بار کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی، جیسے باسکٹ بال، دوڑیں اور ایتھلیٹکس اور فٹ بال اور ٹیبل ٹینس اور مختلف قسم کے کھیل جیسے شطرنج وغیرہ۔ ہر ایک 2 ماہ بعد وہاں پہ کسی نہ کسی کھیل کے مقابلے منعقد ہوتے تھے اور ان میں دلچسپی لینے والے ان کھیلوں میں ان میں شرکت کرتے تھے، اور ایک مسلسل ایک مقابلے کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے رجحان کا ایک ماحول بنایا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں جانے سے پہلے میرا وزن کتنا تھا اور وہاں جا کے کتنا کم ہوا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں جب تک وہاں رہا فٹ رہا۔ 1994 میں تعلیم کے لیے ایک دوسرے کالج منتقل ہوا جہاں پہ تعلیم اور نظم و ضبط کا وہ معیار نہ تھا جو میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ تو وہ ورزشیں، وہ ڈائٹ نہ رہی اور پڑھائی پہ بھی کچھ دھیان کم ہو گیا۔ وہیں پہ میں نے پہلی بار تمباکو نوشی بھی شروع کی، اور ظاہر ہے وزن بتدریج آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ میں تھوڑی بہت باسکٹ بال کھیلتا تھا، کبھی کبھی دوڑ لگانے بھی چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس باقاعدگی سے نہیں جیسے میں پچھلے بورڈنگ سکول میں کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 1997 میں نے ایک بار پھر اپنا وزن کم کیا۔ میں نے اتنی شدید ورزشیں اور اتنی سخت ڈائٹنگ کی کہ میں روز نصف سے لے کر 1 کلو تک یا 1 سے 2 پاؤنڈ تک وزن بآسانی کم کر لیتا تھا۔ صبح میں دوڑ لگا کے 1.5-2 کلومیٹر کی میں جم جاتا، وہاں پہ ویٹ ٹریننگ اور باڈی بلڈنگ وغیرہ کی ورزشیں کرتا، اور پھر دوڑ لگا کے میں واپس گھر آتا۔ پھر شام سے پہلے میں
شاید دوڑ لگا کے جم جاتا، وہاں پہ ویٹ ٹریننگ، باڈی بلڈنگ وغیرہ کی ورزشیں کرتا اور پھر وہاں سے باسکٹ بال کھیلنے چلا، جہاں پہ مجھے ہار جیت سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ورزش مقصود تھا۔ تو وہاں پہ ورزش کر کے، باسکٹ بال وغیرہ کر کے، میں پھر شاید دوڑ لگا کے واپس گھر آتا تھا۔ میری ڈائٹ بھی بہت سادہ تھی، اور میں شاید دوپہر اور رات کو آدھی روٹی اور آدھا سیب اور ایک ابلا ہوا انڈا اور جو بھی سالن پکا ہوا اس کے 1-2 چمچ یہی کھاتا تھا، اور بڑی تیزی سے، جیسے میں نے بتایا، میں نے وزن کم کیا، لیکن پھر یہ سب چھوڑ کے پھر سے میرا وزن بڑھنا شروع ہوا۔ 1999 میں میں تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا، اور اس وقت میرا وزن 105 سے 110 کلو تک ہو چکا تھا، لیکن وہاں پہ میرا وزن بتدریج بڑھتا گیا، اگرچہ میں کبھی کبھی جم وغیرہ جوائن کر لیتا تھا، کبھی کبھی جاگنگ بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ڈائٹ صحیح نہیں تھی۔ اس وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فروری 2004 میں میرا وزن ٹھیک 132.5 کلو تھا۔ شدید سردی میں نے ایک بار پھر وزن کم کرنے کا ارادہ کیا، اور چونکہ باہر گلیوں میں برف ہی برف تھی، تو میں نے ایک ایسے جم یا فٹنس سینٹر کی تلاش شروع کی جہاں پہ ٹریڈ مل ہو، کیونکہ میں ویٹ ٹریننگ اور جاگنگ کو انکارپوریٹ کر کے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی فٹنس سینٹر یا جم مجھے اپنے ٹریڈ مل پہ چڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کی حد وزن زیادہ سے زیادہ 90 یا 100 کلو تھی، جبکہ میرا وزن 132 کلو سے زیادہ تھا۔ پھر آخر کار مجھے ایک بیوٹی پارلر میں اجازت مل گئی۔ ان کی حد وزن جو تھی وہ شاید زیادہ تھی، یا انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ میرا وزن کتنا ہے اور ان کے ٹریڈ مل کی حد وزن کیا ہے۔ تو خیر، میں وہاں پہ سر جھکا کے اندر داخل ہوتا۔ وہاں پہ خواتین اپنے بناؤ سنگھار کے سلسلے میں آیا کرتی تھی، میں سر جھکا کے اندر داخل ہوتا، ان کے بیچوں بیچ سے ہو کے میں اس چھوٹے سے ہال میں چلا جاتا تھا جہاں پہ ٹریڈ مل تھا، وہاں پہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی ورزش خوب کر کے اور سر جھکا کے باہر نکل جاتا تھا۔ ساتھ میں نے ایک اور جم جوائن کیا جہاں پہ میں ویٹ ٹریننگ کرتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صرف 1 مہینے میں بآسانی میرا وزن 7 کلو کم ہو کے 125 کلو گرام پہ آ گیا۔ جب موسم کچھ بہتر ہوا تو میں نے ساتھ ساتھ روڈ رننگ بھی شروع کی۔ میری ڈائٹ انتہائی سادہ تھی، میری ساری توجہ کم سے کم چربی یا فیٹ استعمال کرنے پہ تھی۔ میں ہر چیز اسٹیم کر کے کھاتا تھا، آلو یا گاجر تھوڑے سے یا کوئی سبزی، اور ساتھ میں تھوڑی سی کوئی بریڈ، اور ساتھ میں تھوڑا سا مرغی کا یا مچھلی کا گوشت، یہ سب اسٹیم کر کے تو میں یہ دوپہر کو اور رات کو کھاتا تھا۔ اور میری کوشش یہ تھی کہ کم سے کم چربی، فیٹس کا استعمال میں اپنی ڈائٹ میں کروں۔ اگرچہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ میں ہیومن فزیولوجی کے کانسیپٹس کو ویٹ لاس میں بروئے کار لاؤں۔ اور ڈائٹ اور ایکسرسائز کے بارے میں، ویٹ لاس کے بارے میں میری معلومات اتنی ہی تھیں جتنی کسی بھی عام پڑھے لکھے آدمی کی۔ اگرچہ میں اس مضمون کا طالب علم تھا، میں میڈیسن کا طالب علم تھا، لیکن پھر بھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 4-5 ماہ کے قلیل عرصے میں میرا وزن 88 کلو تک پہنچ گیا، اور چونکہ میں ساتھ ساتھ ویٹ ٹریننگ بھی کر رہا تھا کافی شدید قسم کی، تو میں
کافی حد تک مسکولر بھی ہو گیا۔ پھر یہ سب چھوڑ دیا اور جولائی 2006 میں وطن واپسی کے وقت میرا وزن پھر سے بڑھ کر 110 کلو ہو چکا تھا۔ پاکستان آ کے کبھی کبھی کچھ ورزش وغیرہ کر لیتا تھا، لیکن اس میں کوئی باقاعدگی نہ تھی۔ اور 2011 میں جب میں نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب منتقل ہوا تو میرا وزن 133 کلو ہو چکا تھا۔ وہاں جا کے صحیح معنوں میں میرا وزن بہت زیادہ بڑھا اور بہت تیزی سے بڑھا، اور چند ہی سالوں کی محنت کے بعد میرا وزن کسی زمانے میں زیادہ سے زیادہ جو میں نے ریکارڈ کیا ہے 163 کلو بھی رہا۔ پھر ایک دفعہ میں نے بیچ میں وزن کچھ کم کیا، جم باقاعدگی سے گیا، جاگنگ وغیرہ کی اور وزن کم کر کے 118 کلو تک لے آیا، بڑی تیزی سے، بڑی کامیابی سے۔ لیکن پھر سب کچھ چھوڑ دیا اور بڑی تیزی سے واپس 150 اور 155 کلو پہ پہنچ گیا۔ فروری 2014 میں مجھے یاد ہے کہ شادی کے وقت میرا وزن 156 کلو کے لگ بھگ تھا۔ 2016 میں فیملی کے ساتھ میں نے ملائیشیا جانے کا ارادہ کیا، تو اس کے لیے میں نے کچھ وزن کم کیا اور کچھ واک کر کے، کچھ جم جوائن کر کے، کچھ ٹریڈ مل پہ واک کر کے اور تھوڑی سی جاگنگ کر کے میں نے اپنا وزن 138 کلو گرام تک لے کر گیا۔ لیکن اس زمانے میں ایک نئی سوچ سے متعارف ہوا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ یہ کیا ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بہت تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہاں پہ میں ایک بہت کامیاب اور تجربہ کار فوڈ ایڈکٹ بن چکا تھا۔ فوڈ ایڈکٹ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا پھر کبھی۔ تو خیر 2018 میں نے پھر سے اپنا وزن کم کیا اور مجھے یاد ہے کہ دسمبر 2018 میں میرا وزن 132 کلو تک ہو چکا تھا۔ لیکن پھر دسمبر 2018 میں والدین کے ٹریفک حادثے کے بعد میں نے پھر سے تیزی سے وزن بڑھانا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ فروری 2019 میں پاکستان چھٹیوں پہ جب میں آیا اپنی سالانہ چھٹیوں پہ تو میرا وزن پھر سے 20-25 کلو بڑھ چکا تھا۔ خیر اکتوبر 2019 میں وطن واپس آیا فیملی کے ساتھ، سعودی عرب میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اور اپنے آبائی گھر منتقل ہوا، اور میں نے جب اپنا وزن پھر سے دیکھا تو پھر سے 150-155 تک ہو چکا تھا۔ تو خیر پھر میں نے جنوری کے آخر میں پھر سے وزن کم کرنا شروع کیا۔ یہ تھیں میری پچھلی چند کاوشیں وزن کم کرنے کے سلسلے میں، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، اپنا باڈی امیج امپروو کرنے کے سلسلے میں جو میں نے اپنے ماضی میں کی، ان کے بارے میں نے کچھ مختصر بیان کیا۔ اس بار ویٹ لاس کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔